ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل القرآن في شهر رمضان، والصلاة والسلام على محمد خير الأنام وعلى آله وصحبه الكرام إلى يوم القيامة. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک پوری سورت کر دی ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے: اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ. اسلام کی بنیاد تعلیمات، ایمان، نماز اور زکات کے بعد روزہ کا درجہ ہے. رمضان کا پورا مہینہ چروں کے مسلمانوں پر فرض کیے گئے ہیں. جو شخص اللہ کے شروع ہوں رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑ دے تو بہت زیادہ گنہگار ہے. فرمایا ہمارے آقا مولا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کوئی ایک روزہ بھی چھوڑ دے تو وہ اس کے بدلے میں ساری عمر بھی روزہ رکھے تو اس کا ہر ادانا ہو سکے گا. روزہ کیا ہے؟ ایک ایسی عبادت جو صرف اسلام میں فرض نہیں ہوا ہے بلکہ دنیا میں جتنے مذہب ہوئے ہیں یا سب میں کسی کسی شکل میں روزہ کا وجود ہے. ہندو عیسائی بدھ یا موسائی سبھی روزے رکھتے ہیں. تو روز انجیل کی سمجھ رہا ہے تاریخ کے فرض بتاتے ہیں کہ روزہ کیا ہے؟ ایک سمے جو ہمیں فرشتوں کی سب ملاقات کر دیتا ہے. فرشتے نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، ان کی پوری زندگی لائی کے احکام کی تعمیر میں گزرتی ہے. واقعہ یہ ہے کہ رمضان کا معنی تربیت کا معنی ہے. آپ کا جی چاہے کہ آپ چوری سے لطف اندوز مگر نہیں پیتے، آپ کے رب و لذیذ کھانا آتے مگر آپ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے. آپ کا نفس چاہتا ہے مگر آپ ایسی رحم دے دیتے ہیں. یہ حرکت ایک دو دن نہیں پورے ایک ماہ کی جاتی ہے. آپ خود ہی تصور کرنا لگے نفس کنٹرول کرنے کا یہ کتنا بہترین طریقہ ہے. روزہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں وہی کرنا چاہیے جو سب سے بڑے سرکار کی مرضی ہے. ہمیں اسی میں رہنا ہے جیسا کہ مالک کا علاج چاہتا ہے. ہماری حرکت اسی کے حکم سے ہونی چاہیے. وہ کہے کہ چلو تو چل پڑیں گے، کہے تو رک جائے تو رک جائے، کہے کہ کھاؤ تو کھا لے، پیو تو پی لے، اور اگر کہ نہ کھاؤ نہ پیو تو میں اس کے حکم کے سامنے سر جھکانا لازمی ہے. ایک ماہ کے اس مسلسل سے اور آپ نے نفس کو کنٹرول کر لیا تو سوال ہے کہ آپ کو ہو گیا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو صحیح ڈھنگ سے روزہ رکھنے کی توفیق دے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولانا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سحر کا وقت معصوم کنیا مسکراتی تھی، ہوائے بخیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی. ابھی جبریل کے دلت کعبے سے منبر سے کتنے میں صدائی عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. مولانا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولانا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا
إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا إلى آخر الآية. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم هما جنتك ونارك او كما قال عليه الصلاة والتسلیم. معزز سامعین کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، ابھی میں نے اب حضرات کے سامنے جو آیت تلاوت کی ہے تقریباً اس میں سے ایک سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے اور ایک سورہ لقمان کی آیت ہے، اور میں نے ایک حدیث مبارک پیش کی ہے. میں انشاءاللہ انہی دونوں آیت اور حدیث کی روشنی میں تھوڑی دیر گفتگو کروں گا، زیادہ نہیں. دوستو، سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کریں ہم سب کے اس ذات عالی نے ہم سب کو ایمان والا بنایا اور ساتھ ہی ساتھ میں ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. معزز سامعین، اس امت کی برتری، افضلیت، اہمیت اور فضیلت یہ روز روشن کی طرح آیا ہے. دوستو، جیسا کہ آج ہم سب جانتے ہیں کہ شب برات ہے، یعنی 15 شعبان کی شب ہے. آج ماہ شعبان کی 14ویں تاریخ ہے اور آج کی جو رات ہوتی ہے اسلامی کیلنڈر کے حساب سے رات دن کے تابع ہوتی ہے، دن رات کے تابع نہیں ہوتا ہے. تو گویا کہ آج کی رات 15ویں شعبان کی رات ہے. دوستو، میں جو آپ حضرات کے سامنے آج گفتگو کروں گا تھوڑی دیر، تو قریب قریب وہ موضوع اسی رات کے متعلق ہے. دوستو، اس رات کے متعلق ہم لوگوں نے بارہا سنا ہے اور بارہا پڑھا ہے کہ اس رات کی فضیلت کیا ہے. اس رات کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حدیث مبارک کے اندر بہت سی جگہوں میں فضیلت اور برتری کو بیان کیا ہے. ایک حدیث کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اس رات کے اندر، یعنی کہ 15ویں شعبان کی رات، یعنی جس رات کو ہم سب ابھی جمع ہیں، جس رات میں ہم سب بیان سننے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، جس رات کو ہم سب جاگتے ہیں، اور جیسا کہ ہمارا ایک عرصے دراز سے طریقہ رہا ہے، اسی رات کے متعلق نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اس رات کو، یعنی کہ 15ویں شعبان کی رات کو، اللہ رب العزت بنو کلب ایک قبیلہ ہے عرب کے اندر، ان کے اندر بھیڑ اور بکریاں کثرت سے پالی جاتی ہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اس رات کے اندر، یعنی 15ویں شعبان کی رات کے اندر، اللہ رب العزت جو ہے بنو کلب کے بکریوں کے جسم کے کھال کے برابر انسانوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں. یعنی بنو کلب جو پورے عرب کے اندر بکری پالنے میں اور بھیڑ پالنے میں مشہور تھے، جو ان میں بکریاں اور بھیڑ کثرت سے ہوا کرتی تھی. اب ان کے قبیلے میں بکریاں کتنی ہوں گی، بھیڑ کتنے ہوں گے، اور ان بکریوں کے جسم اور ان بھیڑوں کے جسم کے اندر بالیں کتنی ہوں گی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت جو ہے اس رات کے اندر جو ہے اتنے سارے لوگوں کو مغفرت فرماتے ہیں، اتنے سارے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں کہ بنو کلب کے بکریوں کے بال سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کو انہیں سے فرمائے. دوستو، اس حدیث سے متعلق اور جیسے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دوسری حدیث کے اندر فرمایا
کہ इस हदीस के अंदर हर इंसान की मग़फ़िरत हो जाती है। यानी इंसान चाहे जितना गुनाह कर ले, जितना भी गुनाह कर ले, इंसान की पूरी जिंदगी गुनाह के अंदर गुजर गई है, इंसान का एक एक लम्हा गुनाह के अंदर गुजर गया है, उसका एक एक सेकंड, एक एक घड़ी अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी में, अल्लाह तबारक व तआला ने भी नाफरमानी में गुजर गई है। लेकिन उसके बावजूद भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई इंसान सिद्ध दिल से और सच्चाई के साथ अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने इस रात को अगर अपनी गुनाहों की मग़फ़िरत तलब करता है, अपने गुनाहों से इस्तिग़फ़ार करता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के रहमत के खजाने में कोई कमी नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी मग़फ़िरत कर देता है। लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों, अभी मैं जो हज़रात के सामने बयान करने वाला हूं उसको गौर से सुनिएगा। लेकिन नबी करीम अलैहि तस्लीम ने फरमाया, लेकिन उसके बावजूद भी यानी इस रात के अंदर तमाम किस्म के लोगों की मग़फ़िरत होती है, इस रात के अंदर ज़ानीगिरी मग़फ़िरत होती है, इस रात के अंदर हर किस्म के लोगों की मग़फ़िरत होती है। जिसने झूठ बोला है उसकी भी मग़फ़िरत होती है, जिसने किसी को धोखा दिया है उसकी भी मग़फ़िरत होती है, जिसने किसी का माल हड़प कर उससे माफी मांगकर या उसका माल लौटा करके अल्लाह तबारक व तआला के सामने माफी मांगी है उसकी भी मग़फ़िरत हो जाती है। दोस्तों, हर किस्म के लोगों की मग़फ़िरत होती है। लेकिन उसके बावजूद भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या फरमाया कि 3, 4 या 5 किस्म के लोग ऐसे हैं, ऐसे बदबख्त लोग हैं, ऐसे बदकिस्म लोग हैं, इस रात में भी उनकी मग़फ़िरत नहीं होती है। सोचिए वो कौन होंगे? 3-4 किस्म के लोग ऐसे हैं जिनमें से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनमें से एक वो शख्स है जो शराब पीता हो। कौन? इस रात के अंदर शराब पीने वाले की मग़फ़िरत नहीं होती है। दोस्तों, अब हमने से देख ले कौन शराब पीता है, कौन शराब नहीं पीता है। दूसरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसके? जो टखनों से नीचे, ये टखना है ना, टखना किसको कहते हैं? वो टखना ये जो है ना, तो उसके नीचे जो है जो शख्स पायजामा पहनता है उसकी मग़फ़िरत नहीं होती है। हम लोग देख ले अपने अंदर, किसी को कहने की जरूरत नहीं है कौन टखना पायजामा टखनी से नीचे पहनता है, कौन नहीं पहनता है। और तीसरा कौन शख्स? तीसरा वो शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो अपने वालिदैन की नाफरमानी करता है। दोस्तों, मैंने अभी खुतबे में जो आप हजरात के सामने तिलावत की है, मेरा मौजू इसी मुताल्लिक है, वालिदैन माँ बाप के मुताल्लिक। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस रात के अंदर जो है हर शख्स की मग़फ़िरत हो जाती है, लेकिन उनमें से एक वो भी बदनसीब होता है, एक वो भी बदबख्त होता है जिसने अपने वालिदैन की नाफरमानी को, जिसने अपने माँ बाप की कभी बात नहीं मानी हो, जिसने कभी वालिदैन को हाँ में हाँ नहीं मिलाया हो, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी मग़फ़िरत नहीं करता है इस रात में। दोस्तों, वालिदैन हमारी जिंदगी के अंदर उनकी हैसियत क्या है? देखिए, किसी भी इंसान के इस दुनिया फानी में आने के लिए 2 रास्ते हैं, एक हकीकी रास्ता है और एक कसरी रास्ता है। तो हर इंसान के इस दुनिया में आने के लिए जो हकीकी रास्ता है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत है। यानी हम सब दुनिया के अंदर अगर आए हैं तो अल्लाह ताला की मशीयत के साथ आए, अल्लाह ताला की मशीयत के बगैर कुछ भी नहीं है। और दूसरे, अगर हम दुनिया के अंदर आए हैं तो वो वालिदैन के रास्ते से आए हैं, वालिदैन के वास्ते से आए। लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों, अगर हम अपने मोहल्ले में, हम अपने माशरे में, अगर इस दुनिया में अगर हम एक ताइराना नजर डालेंगे, अगर हम गौर फिक्र करेंगे और दूर दराज छोड़िए, खुद हम अपने घर में देखेंगे, खुद अपने मोहल्ले में देखेंगे तो कितनी सारी औलादें ऐसी है, कितने सारे बच्चे ऐसे हैं जो वालिदैन के नाफरमान है, वालिदैन के फरमा बरदार नहीं है। दोस्तों, अभी मैंने जो आयत तिलावत की थी वो इन जाहदा अला अन तुश्रिकू, इस आयत की शान नुज़ूल क्या है, यानी आयत कब नाज़िल हुई? एक सहाबी रसूल है हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो इस्लाम के 10 बड़े कमांडर जो सरे फहरिस्त है उनमें से एक आते हैं हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो जब वो इस्लाम लेकर आए तो उनकी वालिदा उनसे बातचीत बंद कर दी, खाना पीना बंद कर दिया। उनकी वालिदा ने ये कहा, या तो तुम इस्लाम से फिर जाओ, यानी इस्लाम से हट जाओ, इस्लाम को छोड़ दो, या फिर मेरी इससे हालत में मौत हो जाएगी। चुनांचे चूंकि हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम लेकर आ गए थे, उन्होंने ये वादा किया कि मैं इस्लाम से तो फिर नहीं सकता, लेकिन चूंकि दूसरी तरफ उनको अपनी वालिदा को भी बचाना था। चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके बाद हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जंग में पड़ गए
اب معاملہ تو بہت یہ ہے، سنگین ہے، کرنا کیا ہے؟ چنانچہ اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، چونکہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی والدہ یہ کہتی تھی کہ بیٹے چاہے تو اسلام سے پھر جا، اسلام سے ہٹ جا، محمد کی تابعداری چھوڑ دے، یا پھر اسی حالت میں میرا جنازہ نکل جائے۔ لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا اے لوگوں کان کھول کر سن لو، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، کہ تمہارے والدین یعنی کہ تمہارے ماں باپ اگر تمہیں کسی ایسی چیز کا حکم کر رہے ہیں، اگر تمہیں ایسی چیز کی اجازت دے رہے ہیں، اگر تمہیں کوئی ایسا کام کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں جس کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے، علم نہ ہونے سے کیا مراد ہے؟ علم نہ ہونے سے مراد ہے کہ اگر تمہارے والدین تمہارے ماں باپ اگر تمہیں ایسی چیز کے بارے میں کہہ رہے ہیں، یعنی کفر اور شرک کرنے کے بارے میں کہہ رہے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کے لیے، مشرک بننے کے لیے کہہ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے لیے کہہ رہے ہیں، تو اس سورت میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَلَا تُطِعْهُمَا، کہ تم ان کی نافرمانی کرو، یعنی تم اس سلسلے میں ان کی بات مت مانو، یعنی کہ تم ان کی بات مان کر کے اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ لیکن پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً فرمایا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہ لوگوں کان کھول کر سن لو، چاہے مشرک ہو یا مسلمان، چاہے کافر ہو، جو بھی ہو، اگر تمہارے والدین زندہ ہے، اگر تمہاری ماں زندہ ہے، اگر تمہارے باپ زندہ ہے، یا دونوں کے دونوں زندہ ہے، اگرچہ وہ کافر ہے، اگرچہ وہ مشرک ہے، اگرچہ تم ایک عالم